بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1938 ہے اور آج سورۃ الاحقاف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 13 اور 14، 13 and 14۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ قائم رہے، فلا خوف، کوئی خوف نہ ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنتی، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، جزاء، جزا ہے، بما، اس کی جو، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ دوسری بات، پھر وہ لوگ اپنی بات پر ثابت قدم بھی رہے۔ تیسری بات، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ چوتھی بات، ایسے لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پانچویں بات، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ملنے والے انعامات بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا اور توحید پر قائم رہے، ہر طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، فقر و فاقہ کے ساتھ مشرکوں کے ظلم سہتے رہے، ان ساری رکاوٹوں نے انہیں ایمان سے نہیں پھیرا، تو ایسے نیک صفت اور مضبوط ایمان رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اس دن ہر قسم کی سختیوں سے انہیں نجات عطا کی جائے گی اور اللہ اپنے حفظ و امان میں انہیں رکھے گا، اور ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں چھوڑی ہوئی چیزوں پر بھی غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جنت میں ایسی چیزیں ملیں گی کہ جب وہ انہیں دیکھیں گے تو ساری دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتیں اس جنت کی ادنا سی نعمت کے سامنے، اس جنت کی اس نعمت کے سامنے ہیچ اور کمتر محسوس ہوں گی، وہ نعمتیں جو دنیا میں انہوں کو ملی تھیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے محسن اور نیک لوگوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جہاں ان کے آرام کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ وہاں وہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں چاہے پھریں گے، جو چاہے کہیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لمبی گفتگو کریں گے، گپ شپ کریں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا، لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، اللہ کے پاس ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ اور وہ لوگ اس جنت میں دو پل کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے باوجود بھی انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، جیسا کہ انسان اس دنیا میں ایک ہی جگہ رہ کر بوریت محسوس کرتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ہر دن جنت میں
ایک دوسرے دن سے بالکل الگ ہوگا اور بالکل آرام سے اپنی زندگی بسر کریں گے، انجوائے کریں گے۔ یہ سب انہیں ان کے ان اعمال کے نتیجے میں دیا جائے گا جو وہ اس دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اسلام کی خاطر جو تکلیفیں اور مصیبتیں ان لوگوں نے برداشت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کی ہر منع کردہ چیز سے بچ کر اس کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے، لہذا ان کا رب ان کی پوری قدردانی کرے گا اور بہتر سے بہتر صلہ انہیں عطا کرے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قول یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ایسی جنتوں میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کا، اللہ ہمیں بھی جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔